تمام احباب کو معلوم ہے کہ بڑی اہمیت، عظمت اور رفعت و بلندی کا حامل مہینہ رمضان المبارک ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے۔ اس کی عظمت کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہ مبارک مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پورے سال میں سے افضل ترین مہینہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کو بیان فرماتے، جانتے سمجھتے اور صحابہ کو یہ بتاتے ہوئے نظر آتے تھے کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہمان آ رہا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت و رفعت کو سمجھتے ہوئے ہم نے ایک باب شروع کیا تھا، ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ اس عظمتوں والے مہینے کا استقبال کیسے کیا جائے۔ اس موضوع پر چند گزارشات پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، مختصراً ان کو دہرا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے شعبان کے روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے 1-2 دن پہلے استقبال رمضان کی نیت سے شعبان کے روزے نہیں رکھے جائیں گے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اس کے علاوہ ایک نقطہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ شعبان کے اندر پچھلے سال کے جو روزے گزشتہ سال کے اگر کسی کے رہ گئے ہیں تو وہ ان کی قضائی دے، اور رمضان المبارک کی عظمت کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ بات بتلائی تھی کہ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اپنی نیتوں کو بہتر سے بہتر کر لیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتلایا تھا کہ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور نعمت کا شکر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ ہم اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں اور نعمت کا ادراک کریں، اس کے بعد ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ چیز ثابت ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آخری بات جو پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہ تھی کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں۔ جو بات سننے میں تو بندے کو شاید تھوڑی مشکل لگتی ہے، لیکن اسلاف کے عمل کو دیکھیں تو یہ بات انتہائی آسان لگتی ہے۔ کیونکہ اسلاف میں ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جنہوں نے 40 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ جب ہم ان کو دیکھیں گے تو 40 دن ہمیں کوئی زیادہ بڑے نہیں لگیں گے۔ مولانا منظور صاحب کو آپ جانتے ہیں، وہ مدینہ میں ہمارے پاس تشریف لائے، عمرہ کے لیے گئے، میرے پاس وہ بطور مہمان ٹھہرے۔ ان کی میں نے رغبت دیکھی ہے تکبیر اولیٰ کے لیے۔ وہ یہاں سے نیت کر کے گئے تھے کہ میں 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کروں گا۔ میں نے دیکھا ہمارے بعض جگہ پہ پروگرام ہوتے تھے، درس وغیرہ، لیکن مولانا صاحب کی بھرپور کوشش ہوتی تھی کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد نبوی میں جا کے نماز ادا کریں۔ اگر مسجد نبوی میں نہ پہنچ پاتے تو جو بھی مسجد قریب ہوتی اس کے اندر وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ کیوں؟
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما، جس بندے نے 40 دن اللہ رب العزت کے لیے نماز ادا کی، فی جماعت، نماز با جماعت، یدرک التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولا کو پاتا رہا۔ یاد رہے تکبیر اولا سے مراد امام صاحب کی وہ پہلی اللہ اکبر ہے جس کے ساتھ وہ نماز شروع کرتے ہیں، یہ ہے تکبیر اولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے 2 اجر ہیں، کتب لہ براءتان، 2 قسم کی آزادی اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ پہلی آزادی براءۃ من النار، جہنم سے آزادی، اور دوسری براءۃ من النفاق، یہ بندہ نہ تو جہنمی ہو سکتا ہے نہ منافق ہو سکتا ہے۔ اگر تکبیر اولا رہ جائے، اس کے بعد بھی کچھ ایسے سٹیپ ہیں جن کا محدثین خیال کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے تکبیر اولا، اگر تکبیر اولا رہ گئی تو کوشش کریں آمین کے ساتھ مل جائیں، رغبت رکھیں اس چیز میں کہ آمین آپ امام کے ساتھ کہیں سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے بھی امام کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ اجر کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اس کا اجر یہ ہے غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسلاف کوشش کرتے تھے کہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کریں، اگر تکبیر اولا رہ گئی تو آمین کو ملتے تھے، اگر آمین رہ جائے تو اس کے بعد بھی کوشش کریں کہ رکوع تک امام کو مل جائے، اگر رکوع بھی رہ جائے تو پھر کوشش کریں کہ سلام پھیرنے سے پہلے امام کے ساتھ مل جائیں تاکہ نماز با جماعت کا آپ کو ثواب مل جائے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے گھر والے کہا کرتے تھے کہ جب اذان ہو جاتی تھی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، ہمیں ایسے لگتا جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اس قدر مسجد کی طرف رغبت رکھتے تھے۔ ہمیں یہ دوسرے اور تیسرے آپشن پہ غور اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ اگر تکبیر اولا رہ جائے تو آمین کو مل جائیں، آمین رہ جائے تو سجدے کو مل جائیں، سجدہ رہ جائے تو سلام کو مل جائیں۔ ہمیں غور اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم نے ذہن میں نماز کا تکبیر کا وقت جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے کہ تکبیر کس ٹائم ہوتی ہے، امام صاحب نماز کس وقت شروع کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف اس طرح نہیں تھے، انہوں نے ذہن میں اذان کا وقت رکھا ہوتا تھا کہ اذان ہو گئی تو گویا نماز کا وقت شروع ہو گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرتا ہے گویا وہ نماز کے اندر ہوتا ہے، اس کا یہ وقت نماز ہی لکھا جاتا ہے۔ بہرحال گزارشات یہ تھی کہ ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے ان چیزوں کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو بات بڑی اہم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے مسائل سیکھیں، روزوں کے احکام و مسائل سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ رمضان کی آمد سے پہلے ہی صحابہ کو روزوں کے مسائل بتانا شروع ہو جاتے تھے۔ مسائل کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے آسان طریقہ اور سب سے اتھینٹک طریقہ مسائل سیکھنے کا علماء کرام ہے۔ علماء کرام کے پاس بیٹھیں، رمضان میں درس قرآن کی ہونے والی مجالس کو اٹینڈ کریں۔ خوشی کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے اور مبارک کی بات ہے کہ اس مسجد میں آپ کے لیے تراویح کا بھی بہترین انتظام ہوگا اور تراویح کے بعد درس قرآن کا بھی اہتمام ہوگا، جس کو خلاصہ قرآن کہا جاتا ہے۔
خلاصہ قرآن اس کو کہنا کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید پہلے ہی ملخص ہے، یہ پہلے ہی خلاصہ ہے۔ قرآن مجید کوئی اس طرح کی عبارت نہیں ہے جو بکھری ہوئی ہے اور اس کو اکٹھا کر کے کسی نے آپ کے سامنے پیش کرنا، یہ پہلے ہی خلاصہ ہے۔ قرآن مجید کے ہر پارے میں سے کچھ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی تراویح کے بعد یا تراویح کے درمیان، اور اس کے اندر سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی۔ جو بندہ جو سوال پوچھنا چاہے وہ پوچھ سکتا ہے، اس کو انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا۔ تو اس کے بعد کرنے والا اہم ترین کام یہ ہے کہ ہم رمضان کے احکام و مسائل سیکھیں، اور کوئی حد نہیں ہے مسائل سیکھنے کی، کوئی عمر کی حد نہیں ہے۔ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، شیخ عباد حافظہ اللہ سے سوال ہوا، عبد المحسن عباد سے، کہ شیخ محترم میں 50 سال کا آدمی ہوں، میری 50 سال عمر ہے، کیا میں قرآن مجید کو حفظ کر سکتا ہوں؟ ان سے سوال ہوا کہ 50 سال عمر ہوگی، میری خواہش ہے کہ میں قرآن مجید کو حفظ کروں، کیا میں قرآن مجید حفظ کر سکتا ہوں؟ تو شیخ نے کہا بالکل آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید یاد کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، قرآن مجید حفظ کرنے کی کوئی حد نہیں۔ یہ جو بندہ جس سے آپ سوال کر رہے ہیں، جو آپ کو جواب دے رہا ہے، اس نے خود 50 سال کے بعد حفظ کیا۔ اور صحابہ میں کتنے ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے 40 سال 50 سال کی عمر میں حفظ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40-50 سال کی عمر میں حفظ کیا۔ بہرحال حفظ کرنا یہ ضروری نہیں ہر بندے کی، لیکن کم از کم ضروری مسائل جو ہیں، رمضان کے مسائل، نماز کے اور دیگر احکامات، ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے جس کو ملحوظ خاطر رکھیں، جس کا اہتمام کریں رمضان کے اندر، وہ ہے کہ دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ نماز کے اندر دعائیں، نماز کے بعد دعائیں، نماز سے پہلے دعائیں، چلتے پھرتے دعائیں، سحری کے وقت دعائیں، افطاری کے وقت دعائیں، یعنی بہترین ایک سیزن ہے دعاؤں کا۔ اور دعا کے بارے میں تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فتح لہ منکم باب الدعاء، تم میں سے جس بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، دروازہ کھولنے سے مراد کہ اسے دعا کی توفیق ہو گئی، تم میں سے جس بندے کو دعا کی توفیق ہو گئی، فرمایا فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ صرف دعا کی توفیق ہو جانا، گویا آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور فرمایا وما سئل اللہ شیئا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دعا ہے وہ عافیت کی دعا ہے، کہ اللہ سے آپ عافیت کی دعا مانگیں۔ آپ اپنی ضروریات بھی اللہ کے سامنے رکھیں، لیکن جو پسندیدہ دعا ہے اللہ رب العزت کے ہاں وہ عافیت کی دعا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دعا کو میں بالضبط مانگتا ہوں، یعنی زمزم پیتے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کی یہ فضیلت ہے کہ وہ جس نیت سے پیا جائے اللہ وہ نیت پوری کر دیتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس روایت کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ جس دعا کو میں بالضبط مانگتا ہوں وہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور میرے اوپر رحمت نازل فرما۔ اس کے علاوہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں نا کہ اللہ مجھے فلاں گاڑی دے دے، فلاں بنگلہ دے دے، فلاں جگہ پہ میرا رشتہ ہو جائے، میرے بچوں کو فلاں سکول میں کامیاب کر دے، میرے بچے کا فلاں یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، وہ گاڑی ہمارے لیے خیر کا سبب ہے یا کسی نقصان کا سبب ہے۔ جس چیز کا ہمیں بالضبط پتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور جو چیز ہمیں پتا ہے کہ کئی اور چیزوں کو کھینچ لائے گی، وہ ہے مغفرت اور رحمت۔ سب سے زیادہ جو اللہ سے دعا مانگے وہ مانگے مغفرت اور رحمت کی دعا، کیونکہ جب مغفرت ہو گئی تو آخرت بہتر ہوگی،
اور جب رحمت ہو گئی تو دنیا بہتر ہوگی. یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے ساتھ جتنی بھی دعائیں مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ان ساری دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کریں. چلتے پھرتے خود اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعائیں مانگیں. چلتے پھرتے ایک دوسرے کو شکریہ ادا کرتے ہوئے، شکریہ کے الفاظ ادا کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ شکریہ کی جگہ پہ کوئی ایسی دعا دے دیں جس کے اندر شکریہ بھی چھپا ہوا، یعنی شکریہ بھی ادا ہو جائے اور سامنے والے کے لیے کوئی دعا بھی ہو جائے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جزاک اللہ خیرہ، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے. اس میں شکریہ بھی چھپا ہوا ہے، یعنی آپ راضی ہو کے کسی کو یہ دعا دے رہے ہیں نا. اگر آپ راضی نہ ہوتے تو پھر آپ کہتے صرف جزاک اللہ، اللہ تمہیں بدلہ دے. اچھا کیا تو اچھا بدلہ دے، برا کیا تو برا بدلہ دے. لیکن اگر آپ خیرہ کی قید لگا دیتے ہیں، اور یاد رہے صرف جزاک اللہ کہنا درست نہیں ہے. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں جزاک اللہ، عربوں کے ہاں اس چیز کا غصہ کیا جاتا ہے، کیونکہ جزاک اللہ کا مطلب ہے اللہ تمہیں جزا دے. وہ اچھی بھی ہو سکتی بری بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ خیرہ کی قید لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ راضی ہوئے سامنے والے سے اور آپ اس کے لیے بہتری مانگ رہے ہیں. بہرحال اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، جب آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہی دعا فرشتے آپ کے لیے کرتے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں. اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو وہ اپنے کسی بھائی کے لیے مانگیں، فرشتے وہی چیز آپ کے لیے مانگیں گے. اور یہ اسلاف سے ثابت ہے. زیادہ لائق ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی دعا کو قبول کرے. بہرحال دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کریں، اور اللہ رب العزت دعاؤں کو رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں. قبولیت کے مختلف طریقے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حیی کریم، تمہارا جو رب ہے وہ حیا والا ہے. کیسے؟ فرمایا یستحیی من عبدہ، اسے اپنے بندے سے حیا آتی ہے. کب؟ ان یرفع الیہ یدیہ، کہ بندہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ انہیں واپس خالی لوٹا دے. اللہ کو اس چیز میں حیا آتی ہے. خالی لٹانے میں اللہ کو حیا آتی ہے. یعنی جو ہاتھ اللہ کے لیے اٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی کہ وہ خالی نہیں لوٹ سکتے. اللہ ان کو خالی نہیں لوٹاتا. سوال یہ ہے کہ پھر کئی بار ہم دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی. ہم اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں ہمیں وہ نہیں ملتی تو وہ تو خالی لوٹ آتے ہیں. تو اس کا جواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں دیا کہ اللہ بندے کے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا. قبولیت کے مختلف انداز ہیں. بسا اوقات اللہ رب العزت فوراً وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی، جو آپ نے مانگی ہوتی. ہم خوش ہو جاتے ہیں ہماری دعا قبول ہو گئی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبولیت کے اور بھی انداز ہیں. بسا اوقات اللہ رب العزت اس سے بہتر چیز ہمیں دے دیتا ہے جو وقتی طور پہ ہمیں بہتر لگ نہیں رہی ہوتی. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کی شادی فلان جگہ پہ ہو جائے، لیکن اللہ کوئی اور رشتہ دے دیتا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں اللہ نے آپ کا رشتہ کروا دیا وہ اس سے بہتر تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. بسا اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا تجربہ، ہمارا اندازہ، ہمارا علم یہ محدود ہے، اور اللہ کا علم لامحدود ہے. تو اللہ رب العزت بسا اوقات ہمیں وہی چیز نہیں دیتے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ اس سے بہتر چیز ہمیں دے دیتے ہیں. بسا اوقات دعا کی قبولیت کا اللہ کا یہ انداز ہے کہ ہم اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں اور اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے کوئی ایسی آنے والی پریشانی جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا اس کو دور کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم بخار کے ٹھیک ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں،
ہمیں نہیں پتا کہ یہ بخار نمونیا کا سبب بن جائے گا، اور اس کے بعد آگے آنے والی سٹیج جو میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے وہ نمونیا ہے، اور دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے، بعض تقدیروں کو، ساری کو نہیں، تفصیل ہے اس میں۔ تو اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے آگے آنے والی پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بخار ٹھیک نہیں ہوا، اس کا مطلب دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبولیت کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے ہیں، ثواب کی شکل میں، نیکی کی شکل میں۔ جب قیامت والے دن بندہ دیکھے گا کہ میری کچھ دعائیں جو دنیا میں نے سمجھا رائیگاں چلی گئی ہیں، قبول نہیں ہوئی، وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ پڑی ہوئی ہیں ثواب کی شکل میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ان دعاؤں کو دیکھے گا جن کے بارے میں اس کا گمان تھا کہ رد ہو چکی ہیں اور قیامت میں وہ اجر کی صورت میں پڑی ہیں، تو وہ خواہش کرے گا اللہ کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، ساری ادھر ثواب کی شکل میں پڑی ہوتی۔ وہاں اتنی بندے کو اجر کی اور نیکی کی ضرورت ہوگی۔ بہرحال دعاؤں کو اپنا معمول بنائیں، اور اس کے بعد مطلقاً نیکی میں رغبت کریں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ رمضان المبارک یہ کسی ایک قسم کی نیکی کو لے کے نہیں آیا کہ ہم صرف سمجھیں روزے رکھیں بڑی فضیلت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ ایک دوسری روایت میں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ روزے اور تراویح کا مہینہ ہے، نہیں، یہ نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ کوشش کریں ہر طرح کی نیکی کریں، ہر طرح کی نیکی کریں، ٹوٹی ہوئی رشتہ داریوں کو جوڑیں، ناراض لوگوں کو منائیں، دلوں کو صاف کریں، صدقہ کریں۔ جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض چیزیں ہیں ان کا خیال تو رکھنا ہی رکھنا ہے بطور مسلمان۔ مزہ تب ہے کہ ہم اس کے علاوہ نفلی عبادات کا بھی خیال کریں، تاکہ ہمارے پاس اس مہینے میں اتنی نیکیاں جمع ہو جائیں، اتنی نیکیاں جمع ہو جائیں کہ 11 مہینوں کی سستیاں، 11 مہینوں کی کاہلیاں وہ اس کے برابر ہو جائیں۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا طلحہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 صحابہ اسلام میں داخل ہوئے، ایک نے بڑی رغبت کے ساتھ جہاد کیا اور شہید ہو گیا، دوسرا صحابی جس نے اس رغبت کے ساتھ جہاد نہیں کیا، یعنی وہ اتنا بڑا مجاہد نہیں تھا، شہید بھی نہیں ہوا۔ تو سیدنا طلحہ نے خواب میں دیکھا کہ یہ لمبی عمر پانے والا جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اس کی زندگی میں رمضان جو آیا ہے اس کی وجہ سے اس کا جنت میں داخلہ پہلے ہوا۔ بہت بڑی بات، یہ حدیث ہم ذہن میں رکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مہینہ کتنا اہم ہے اور ہم نے اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ کسی کو استطاعت دے دعا بھی کریں، ایک دوسرے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اگر اللہ کسی کو استطاعت دے اور اس کی دعا قبول ہو تو اس مہینے میں عمرہ لازمی کریں، اس مہینے میں عمرہ لازمی کریں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، رمضان کا ایک عمرہ حج کے برابر ہے۔ اور حج کا کیا اجر ہے؟ جیسے آج ہی آپ دنیا میں آئیں، جیسے آج ہی بندہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ اور حج ایک مشقت والا کام ہے، خرچے کے اعتبار سے بھی، اور وہاں جتنے دن آپ نے حج کے فرائض ادا کرنے۔ اگر رمضان کا عمرہ آپ کو نصیب ہو گیا تو اس کی یہ فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ام سنان انصاریہ ایک صحابیہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع والے سفر پر، آخری حج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا اس میں ساتھ نہیں گئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر ان سے پوچھا ما منعک من الحج، کس چیز نے تجھے حج سے روکا تھا، تو حج پہ کیوں نہیں گئی؟ تو اس نے کہا ابو فلاں، میرے خامد نے مجھے روکا تھا. کیوں روکا تھا؟ 2 ہی سواریاں تھیں ہمارے پاس، تو میرے خامد نے کہا کہ ایک سواری تو میں لے کے جا سکتا ہوں اونٹنی، دوسری سواری وہ کھیتی باڑی کے کام آتی ہے، تو دوسری سواری پہ تو جا نہیں سکتی، لہذا تو اس سال نہ جا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا جو تو نے خسارہ کر دیا ہے کہ ایک حج، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب اس کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّ او حجۃ معیہ، فرمایا رمضان میں عمرہ کر لینا. رمضان کے عمرے کا ثواب یہ ہے کہ گویا تو نے حج کر لیا ہے، بلکہ اس کا اتنا ثواب ہے کہ تو نے میرے ساتھ حج کر لیا. کتنی بڑی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت ہم میں سے کسی کو نصیب ہو تو کسی قیمت پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. ایک دیدار کی اگر بندے کو نصیب ہو نعمت تو کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی رعایت دے دی اور اتنا بڑا انعام فرمایا، رمضان کا عمرہ یہ حج کا اجر ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے، ایسے ثواب ہے جیسے میرے ساتھ حج کرنا. اس کے بعد رمضان میں اپنے اوقات کو مرتب کریں، وقت کو مرتب کریں، ترتیب کے بغیر نہ چلیں. رمضان کی آمد سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ ہر چیز کو مرتب کر لیں. اب رمضان کے اندر ہی سارے کام ہمیں یاد آئیں، شاپنگ بھی کرنی ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، بچوں کے راشن کے لیے بھی جانا ہے، جو ضروری کام ہے وہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے، منع نہیں کیا گیا، اس کی اجازت اور گنجائش ہے. لیکن فضول کام، بازار میں جانا، وہ کوشش کریں 1-2 دن کے اندر جو بھی گھر کا راشن وغیرہ لے کے آنا، یعنی بازار میں کم از کم جانے کی ضرورت پڑے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے بارے میں فرما دیا انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. رمضان کے 2 اہم مقاصد ہیں جو آپ نے رمضان میں کرنے ہیں. نمبر 1 قرآن مجید کی قرات کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. کب آپ کر سکیں گے؟ جب فضول کاموں سے آپ کو چھٹکارا ہوگا، پھر ہی یہ کر سکیں گے نا. تو شیڈول کو اس حساب سے مرتب کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکیں. اور دوسرا کام بڑا اہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا دوسرا اہم مقصد ہے اطعام الطعام، دوسروں کو کھانا کھلائیں، افطاریاں کروائیں، سحریاں کروائیں، لیکن اس طریقے سے کہ وہ افطاری ہی رہے. وہ دکھاوا اور حد سے زیادہ تجاوز، جو چیزیں ہمارے ہاں رائج ہیں آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے. بہرحال تو اپنے فضول کاموں کو چھوڑ کے اپنے اوقات کو مرتب کر کے اس طریقے سے رمضان گزاریں کہ جو اہم کام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی رغبت دی ان کو کیا جائے. آج کل جو سب سے فضول کام ہے، سب سے فضول کام جس نے آج کل تباہ کیا ہوا ہے ہمیں، وہ ہے موبائل کا استعمال، نیٹ کا استعمال، اور اس میں جتنی بھی سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں ان کا استعمال. آپ کسی اچھی چیز سے شروع کرتے ہیں، بسا اوقات آپ تلاوت لگاتے ہیں، وہ ختم ہوتی ہے، آپ موبائل رکھ دیتے ہیں سائڈ میں تلاوت لگا کے، آگے کوئی خود ہی چیز لگ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا آپ.
یعنی کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ اچھے مقصد سے اسے پکڑتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی فضول چیز جو آپ کا وقت ضائع کرنے والی وہ آپ کے سامنے آ جاتی. حد الوسع کوشش کریں، حد الوسع کوشش کریں کہ موبائل کا وقت مقرر کر لیں رمضان میں کہ اس کو کس ٹائم میں استعمال کرنا ہے. حد سے زیادہ وقت نہ دیں. قرآن مجید کی تلاوت آپ موبائل پہ کر سکتے ہیں، موبائل پہ آپ قرآن مجید کی تلاوت سن بھی سکتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں مصحف سے پڑھیں، موبائل سے کم پڑھیں. بڑا فرق ہے اس میں. اجر میں فرق نہیں میں کہتا، بلکہ یعنی مصحف پہ آپ زیادہ دیر پڑھ سکتے ہیں. موبائل میں پھر کوئی نہ کوئی چیز آ گئی، فون آ گیا، میسج آ گیا، آپ پھر اس کو دیکھتے ہیں. بس اوقات آپ نے سائلنٹ بھی لگایا ہوتا ہے لیکن سامنے جب آ جاتا ہے کہ کال آ رہی، قرآن پڑھتے پڑھتے بس اوقات بندے کو اٹھانی پڑ جاتی. تو کوشش کریں موبائل کا استعمال کم از کم کریں. بازاروں سے گریز کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، مسجدوں کو زیادہ سے زیادہ وقت نہیں. اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ترین جو جگہ ہے وہ مسجد ہے، محبوب ترین جگہ. تو کیوں نہ ہم وہاں وقت زیادہ گزارے جو اللہ کو محبوب ہے، نہ کہ اس جگہ پہ جو ہمیں زیادہ محبوب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ کے ہاں جو گندی ترین جگہ، غلیظ ترین جگہ وہ بازار ہیں. تو کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں اپنے اوقات کو اس طرح مرتب کریں کہ فضولیات سے بچ کے اہم اور ضروری چیزوں پر اپنا وقت گزاریں. غریب اور مسکین جو لوگ ہیں ان کا خیال کریں. پیسے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، پیسے کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. کئی ایسے کام ہوتے ہیں جن کے لیے صرف سوچ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جس نے کسی مومن بندے سے دنیا کی تکلیف دور کی. بسا اوقات اسے تکلیف پیسے کی ہوتی ہے، بسا اوقات کوئی ویسے ڈپریشن اور ذہنی پریشانی ہوتی ہے جو آپ صرف باتوں سے بھی دور کر سکتے ہیں، اس کو حوصلہ دے گی. کب ہوگا؟ جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں نے دوسروں کے لیے آسانیاں کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن بندے کی پریشانی دور کی اس کے لیے اجر یہ ہے کہ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ اس کی قیامت کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. آپ دنیا میں لوگوں کی پریشانیاں دور کریں، اللہ آپ سے پریشانیاں قیامت کی دور کریں گے. اور فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں کرے گا. آسانیاں کیسے؟ لین دین میں آسانیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرض لینے والے کو مہلت دیتا ہے، آپ سے کسی نے قرض لیا، ادھار پیسے لیے واپس کرنے، 1,00,000 روپیہ ہے، آج اس نے واپس کرنا ہے، آپ اسے 1 دن کا ٹائم دے دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کی بنیاد پہ آپ کا اتنا صدقہ لکھا جائے گا. یعنی 1 سال کے لیے آپ نے 1,00,000 روپیہ کی مہلت دے دی تو گویا 1 سال آپ روزانہ 1,00,000 روپیہ صدقہ کر رہے ہیں. یہ ہیں آسانیاں. صحیح حدیث. دوسروں کے لیے آسانیاں کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے کسی عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ رب العزت دنیا آخرت میں اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے، اس کے عیبوں کے اوپر. دنیا میں بھی اللہ آپ کے عیب چھپائیں گے اور آخرت میں بھی. حدیث میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ رب العزت کسی گنہگار کو اپنے پاس کریں گے، بلکہ وضاحت کے ساتھ آتا ہے اللہ رب العزت اسے اپنی نور کی چادر میں لے لیں گے اور اسے پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں یہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہتا کیا تھا. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کون معاف کر سکتا ہے؟ وہ بندہ کہے گا آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی آپ نے میرے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا تھا. تو اللہ رب العزت کسی کو پتہ نہیں لگنے دیں گے اور اسے معاف کر دیں گے. یہ ہے پردہ پوشی. کب ہوگی؟ جب آپ کسی مسلمان کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا آخری ٹکڑا
بڑا عظیم. فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اللہ تب تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. کسی کام میں لگیں تو صحیح, آپ لوگوں کسی کی خیر خواہی میں لگیں تو صحیح, کسی کو کوئی لفظ سکھانے کے لیے نکلیں تو صحیح. جتنی دیر تک آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کی مدد میں لگے رہتے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان نیک کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری مدد میں لگ جائے, کیونکہ اس سے بڑا مددگار کوئی نہیں.